لندن میں فلسطینی حامی شہری نے بگ بین ٹاور پر چڑھ کر فلسطینی پرچم لہرا دیا۔ شہری کے فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے۔ علاقے میں ایمرجنسی 9 اداروں کی سیکیورٹی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ ویسٹ منسٹر برج بھی بند شہری کو نیچے اترنے پر رضامند کرنے کی کوشش۔ شام میں سیکیورٹی فورسز اور معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں کی جھڑپوں میں شدت آ گئی۔ شامی فوجیوں نے علوی فرقے کے 311 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لڑائی میں 213 سیکیورٹی اہلکار ہلاک۔ عبوری صدر احمد الشرع کا بشار الاسد کے حامیوں پر ہتھیار ڈالنے پر زور۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغانیوں کے خلاف 31 مارچ کے بعد سخت ایکشن کا فیصلہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کی ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ مقررہ تاریخ کے بعد ایسے افراد کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے گا۔ پاکستان میں مقیم تمام افغان شہریوں کو واضح ہدایت دی گئی ہے کہ وہ باعزت طور پر واپس چلے جائیں۔ معاشی استحکام کی بحالی کے لیے آہنی دوست کا تعاون۔ چین نے پاکستان کے ذمے واجب الادا $2 ارب کی رقم واپسی کی مدت میں 1 سال کی مزید توسیع کر دی۔ وزارت خزانہ کے مطابق اس قرض کی واپسی کی مدت 24 مارچ کو پوری ہو رہی تھی۔ توسیع سے پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط رکھنے میں مدد ملے گی۔ Disregard of parliamentary authority cannot be allowed to persist unchecked, as it threatens the institutional integrity of the Senate and broader democratic framework. Therefore, I in exercise of my powers, in accordance with the established parliamentary procedure, I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہونے پر معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھیج دیا۔ رولنگ میں کہا پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود سینیٹر اعجاز چودھری کو پیش نہیں کیا گیا۔ رولنگ پر عمل نہ کرنا آئین و قانون کے خلاف ہے۔ سینیٹر اون عباس ببی کی پروڈکشن آرڈر پر اجلاس میں شرکت۔ چیئرمین سینٹ اور وزیر قانون کا شکریہ ادا کیا۔ کہا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ وفا کی سزا دی جا رہی ہے۔ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانا گرفتاری کی وجہ ہے۔ بپی صاحب نے ذکر کیا، اپنے لیڈر کا ذکر کیا، وہ ٹھیک ہے اس وقت صعوبت میں ہیں یا مشکلات میں ہیں، لیکن جو سیاسی لیڈرز ہیں ہماری تاریخ کے اندر وہ اس طرح کے مصائب سے گزرتے رہے۔ یہ ابھی 30 سال قید کاٹنے والے ہماری تاریخ میں گزرے ہیں۔ قید کاٹنا سیاستدانوں کا زیور ہے۔ چیئرمین سینٹ آپ نے 9 سال، نواز شریف نے مجموعی طور پر 4 سال قید کاٹی۔ کسی قیدی پر تشدد نہیں ہو رہا۔ نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ پی ٹی آئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جیل میں مشکلات ہوتی ہیں لیکن تشدد والی کہانیاں مت بیان کریں۔ پروڈکشن آرڈر پر عمل ہونا چاہیے۔ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان بچانے والے تھے اور ایک طرف پاکستان کو برباد کرنے والے تھے۔ یہ پاکستان کو برباد کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے۔ یہ وہ ٹولہ تھا جس کو ہم کہتے تھے پنکی، گوگی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے والوں نے ملک میں ایک اینٹ نہیں لگائی۔ کچھ لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ پی ٹی آئی پر برس پڑے۔ کہا پی ٹی آئی 10 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس پارٹی نے ہمیشہ نفرت اور لوٹ مار کی سیاست کی۔ حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ حکومت ہو یا اپوزیشن، سب کو واشنگٹن کی خوشنودی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بیان۔ کہا حکمرانوں کو یوکرینی صدر کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ امریکی مفادات کے لیے ملک کی خود مختاری کو داؤ پر نہ لگایا جائے۔ حکومت سے پیٹرول کی قیمت میں 50 روپے فی لیٹر کمی کا مطالبہ۔